ایک بار حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام اپنے کسی کام پہ سفر پہ جا رہے تھے۔ قبرستان سے ان کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ایک قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام وہاں سے گزر گئے، اپنے کام کو چلے گئے۔ جب واپسی کا سفر ہوا، واپسی تشریف لائے، پھر دیکھا کہ اسی قبر میں جس میں کچھ دیر قبل عذاب ہو رہا تھا، اب اسی ہی قبر میں رب تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، اور وہ بندہ جس کو کچھ دیر پہلے عذاب ہو رہا تھا اب وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ میں ابھی اس قبر کے پاس سے گزرا تو اسے عذاب ہو رہا تھا، اور ابھی یہاں تیری رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ تو اس بات سے پتہ چلا کہ اگر اللہ والے زمین کے اوپر چل رہے ہوں تو زمین کے اندر ہونے والے معاملات کو جان سکتے ہیں، انہیں دیکھ سکتے ہیں، اور جب زمین کے اوپر چلتے ہوئے زمین کے اندر ہونے والے معاملات کو جان سکتے ہیں تو پھر جب وہ ظاہر ان کا وصال ہو جاتا ہے، زمین مبارک میں تشریف لے جاتے ہیں، تو پھر وہاں رہتے ہوئے کیوں نہیں زمین کے اوپر کے حالات معلوم کریں گے؟ اگر زمین کے اوپر منو مٹی کے نیچے ہونے والے عذاب کو حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام دیکھ سکتے ہیں، تو پھر خدا کی قسم تیرے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک سے اپنے عاشق رسول کے پڑھنے والے درود کو بھی سن سکتے ہیں۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو بہرحال عرض کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ ماجرا کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ کی جانب سے یہ انہیں ندا دی گئی کہ عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام، یہ بندہ بہت گناہگار تھا، بہت پاپی تھا، مجرم تھا، دنیا بھر کے اس نے گناہ کیے تھے، ان گناہوں کے سبب اسے عذاب میں مبتلا کیا گیا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا، یہ دنیا چھوڑ کے جب آیا تھا تو اس کی بیوی، اس کی وائف امید سے تھی، ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور انہوں نے اس بیٹے کو مکتب میں پہنچایا، اور آج ہی اس کے بیٹے نے زمین کے اوپر مکتب میں بیٹھ کر بسم اللہ شریف پڑھی ہے۔ کیا پڑھا ہے؟ بسم اللہ شریف۔ اسے امام صاحب نے، مولوی صاحب نے بسم اللہ پڑھائی ہے۔ تو اے عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام، اس کے بیٹے نے زمین کے اوپر بیٹھ کر بسم اللہ پڑھی تو میری رحمت کو جوش آیا ہے، اور مجھے حیا آئی ہے کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر بیٹھ کر میرا نام لے، میں اسے زمین کے اندر عذاب دوں، مجھے حیا آتی ہے۔ تو حضرات گرامی، احباب زیبکار، ذرا دیکھیں، اگر بیٹا صرف زمین کے اوپر بیٹھ کر بسم اللہ شریف پڑھے تو قبر کے اندر والد کو عذاب سے نجات مل جاتی ہے، اور اگر بیٹا زمین کے اوپر بیٹھ کر حافظ قرآن بن جائے، اگر بیٹا زمین کے اوپر بیٹھ کر عالم دین بن جائے، تو پھر باپ کے اوپر کتنی نوازشیں ہوں گی، کتنے انعامات ہوں گے، یہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ حضرت زیبکار، آج وقت ہے، اگر آپ کو رب تعالیٰ نے اولاد کا عظیم تحفہ دیا ہے تو پھر ان کو ادھر ادھر بھیجنے کی بجائے دین ضرور پڑھائیں، تاکہ یہ ہماری آخرت میں ہمارے کام آ سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اولاد آج جس کی خاطر ہم محنت کرتے ہیں، نہ دھوپ دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، کمائی جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اولاد کل کو ہمارے عذاب سے نجات ہونے کا سبب تو دور،
بلکہ عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب بن جائے۔ آج وقت ہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیجیے، اور یہ صرف بسم اللہ پڑھنے کی فضیلتیں ہیں، اور جس کا بیٹا قرآن پاک پڑھا کرے، زمین کے اوپر اس کی وفات کے بعد جس کا بیٹا قرآن پاک پڑھے اس کو کتنا ثواب ملے گا، جس کا بیٹا ان کی وفات کے بعد زمین کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو علم دین سکھائے، قرآن پاک کی تعلیم دے، اس کا مقام کیا ہوگا، ذرا سوچیے۔ اور بسم اللہ کی فضیلتیں سنیے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صرف ایک بار بسم اللہ پڑھ لے، ایک بار، فقط ایک بار بسم اللہ، فرمایا ایک بار بسم اللہ پڑھے تو 4000 نیکیاں اسے ملیں گی، نامہ اعمال میں اس کے 4000 نیکیاں درج کر دی جاتی ہیں۔ اور فرمایا اسی پر بس نہیں، بلکہ آگے فرمایا کہ 4000 اس کے گناہ معاف کر دیے، صرف ایک بار پڑھا تھا، 4000 نیکیاں مل گئیں، 4000 گناہ بھی معاف ہوئے، ابھی بھی بس نہیں، بلکہ فرمایا اس کے 4000 درجے بلند کر دیے جائیں، صرف ایک بار پڑھنے کی فضیلت ہے۔ تو اب آپ کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے ہو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے تو فرمایا وہ ادھورا رہ جاتا ہے، وہ مکمل نہیں ہوتا۔ آج بہت سارے لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ جس کام کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ مکمل ہی نہیں ہوتا، جس کام کو ہاتھ لگا دیں وہ مکمل نہیں ہوتا۔ ذرا غور کریں، سوچیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے کام کی ابتدا سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں؟ اگر نہیں پڑھتے تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ لیکن یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ حرام کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ فرمایا کہ جو ایک بار بسم اللہ پڑھتا ہے تو اسے ہر حرف کے بدلے میں 4000 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ اس کے 4000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ابھی بھی بس نہیں، فرمایا اس کے ہر حرف کے بدلے میں 4000 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی حساب تو لگائیے، بسم اللہ شریف میں 19 حروف ہیں، اگر 19 کو 4 سے ضرب دیجئے تو پھر کتنی نیکیاں بنتی ہیں؟ آپ کلیکشن کر کے دیکھ لیں، 76000 نیکیاں۔ ایک بار بسم اللہ پڑھیں تو 76000 گناہ معاف، صرف ایک بار بسم اللہ پڑھی تو، اور 76000 درجے بلند ہو گئے، صرف ایک بار بسم اللہ پڑھی تو، صرف ایک بار۔ اور ان لوگوں کے نصیب ہی کیسے اچھے جو ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اور تفسیر کبیر میں بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا بسم اللہ کی حروف ہیں 19، جہنم میں عذاب دینے والے فرشتے بھی 19، ہر ایک فرشتے کو بسم اللہ کا ایک حرف کافی ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو بسم اللہ کے ایک ایک حرف کے صدقے جہنم کا عذاب دینے والا ایک ایک فرشتہ ہم سے دور ہو جائے گا۔ اور دوسری بات بھی بڑی پیاری لکھی ہے، فرمایا بسم اللہ شریف کے حروف ہیں 19، اور دن رات میں گھنٹے ہیں 24، اور فرمایا کہ 5 گھنٹے جو ہے وہ 5 نمازوں نے گھیر لیے، 5 نمازیں ہیں نا دن میں، تو فرمایا 5 گھنٹے 5 نمازوں نے لے لیے، کتنے بچے؟ 19، بقیہ 19 گھنٹے بسم اللہ شریف کے 19 حروفوں نے گھیر لیے۔ تو یوں آپ کا ہر گھنٹہ نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ کتنی برکت ہے بسم اللہ شریف پڑھنے کی، جو بندہ بسم اللہ شریف پڑھے تو اس کا ہر گھنٹہ نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ تو پھر کمی کیوں، تاخیر کیوں، کوتاہی کیوں، پھر سستی کیوں؟ تو نیت کیجیے کہ انشاءاللہ ہر کام کی میرے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے ہوگی انشاءاللہ۔ میں آپ کو بسم اللہ کی فضیلت کے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعے کو اسرار الفاتحہ میں لکھا گیا ہے کہ 2 شیطان تھے، ان کے آپس میں ملاقات ہو گئی۔ ایک موٹا تازہ تھا، ایک بڑا دبلا پتلا تھا۔ موٹے تازہ نے دبلے پتلے سے پوچھا، بھائی خیر تو ہے، اتنا دبلا پتلا پن؟ کہا کیا پوچھتے ہو، میں ایک متقی انسان کے ساتھ ہوں۔
نیک پرہیزگار انسان کے ساتھ ہوں۔ جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے، جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو میرے داخلے پہ پابندی لگ جاتی ہے، اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جب وہ کھانا کھانے لگتا ہے تب بھی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، جس کے بسم اللہ پڑھنے پر میرے کھانے کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے، میں اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں دبلا پتلا رہ گیا ہوں، میں کمزور ہو گیا ہوں، میری کمزوری کی وجہ یہ ہے، ریزن یہ ہے۔ اب تو بتا تو کیوں موٹا ہے؟ موٹے تازے نے کہا بات یہ ہے کہ میں دراصل ایک ایسے سست انسان کے ہمراہ ہوں جو گھر میں داخل ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہی نہیں، میں اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہوں، کھانا کھانا لگے تو بسم اللہ بھول جاتا ہے، پڑھتا ہی نہیں، میں اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہوں۔ تو میری صحت کا راز تو یہ ہے۔ تو احباب، اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو شیطان آپ کے گھر میں داخل ہو جائے گا، پھر شیطان آپ کے گھر میں داخل ہو پھر کیا کیا ہوگا یہ آپ خود ہی جانتے ہیں، آپ خود ہی اندازہ لگا رہے ہیں۔ اور کھانے کی بات چل نکلی تو میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیا جائے، اس کے بہت بڑی برکتیں ہیں، فضائل ہیں۔ ایک حکایت سناتا ہوں کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک بار مجوسیوں نے عرض کی حضور ہمیں کوئی ایسی کرامت دکھائیے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اسلام واقعی حق دین ہے، سچا دین ہے۔ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے دکھا دیتے ہیں۔ آپ نے زہر کا پیالہ منگوایا اور بسم اللہ شریف پر یہ منہ لگا دیا، پورا پیالہ زہر پی گئے، لیکن اس پیالے نے آپ کی جان لینا تو دور کی بات، ایک بال کو بھی تکلیف نہ پہنچائی۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر بہت سارے مجوسی مسلمان ہو گئے۔ اس حکایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کھانا پینا کھائیں تو بسم اللہ شریف پڑھ لیں، دینی فائدے تو ملیں گے ہی ملیں گے، ثواب بھی ملے گا، 4000 نیکیاں، 4000 گناہ معاف، 4000 درجے بلند ہر حرف کے بدلے میں۔ لیکن اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہوگا کہ اگر کھانے میں کسی نے آپ کو کوئی زہر ملا کے دے دیا ہے، کوئی نقصان دہ چیز ہے، تو انشاءاللہ بسم اللہ کی برکت سے وہ آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔